کہ ہر فرقے میں کچھ لوگ تفقہ فی الدین کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، تو ان تفقہ فی الدین کرنے والوں پر جو اخراجات ہیں اس میں بھی چندہ دینے والے احمدی کا حصہ شامل ہو کر اسے بھی اس ثواب میں شامل کر رہا ہوتا ہے جو دین کا پیغام پہنچانے والے کو مل رہا ہوتا ہے۔ بس یہ قربانیاں جو احمدی کرتے ہیں ایسی قربانیاں ہیں جو تامرون بالمعروف ہے، تامرون بالمعروف ہے و تنہون عن المنکر کے دائرے کو وسیع کرتی چلی جاتی ہیں۔ اب میں بعض قواعد پیش کروں گا جو چندہ تحریک عید کے گزشتہ ختم ہونے والے سال کے ہیں، اور ساتھ ہی حسب روایت نومبر کے پہلے جمعے میں جو تحریک عید کے نئے سال کا اعلان ہوتا ہے اس کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چندے کے اس مد میں یا اس تحریک میں جو فضل فرمائے ہیں، ایک مومن ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کرتا ہے۔ ایک احمدی کے جذبات اللہ تعالیٰ کی حضور شکر گزاری سے جھکتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ گزشتہ سال معاشی لحاظ سے بدترین سال گزرا ہے، کاروباروں پر بھی بے انتہا منفی اثرات ہوئے ہیں، ملازمتوں سے بھی کئی لوگوں کی فراغت ہوئی ہے، مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے گھریلو اخراجات بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ تو اگر عام نظر سے دیکھا جائے، دنیا کی نظر سے، تو چندوں پر منفی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت مسیح موعود کی علیہ السلام کی اس جماعت نے خیر امت ہونے کا ایسا نمونہ دکھایا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کسی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے حمد اور شکر کے پیالے جتنے بڑے ہیں تو محدود ہیں وہ پھر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل اللہ محدود ہیں۔ اب میں بعض قواعد پیش کر دیتا ہوں۔ تحریک عید کا یہ 75واں سال ہے۔ اس وقت باقی دفاتر جو ہیں، دفتر اول، دوم، سوم، ان کی سالوں کی رپورٹ میں ذکر نہیں آیا، مجھے بھی یاد نہیں رہا کہ نوٹ کر کے لے آتا۔ بہرحال دفتر دوم 19 سال بعد شروع ہوا تھا، دفتر سوم پھر خلیفۃ المسیح ثالث نے 1966 میں جنوری میں غالباً شروع کیا تھا۔ خلیفۃ المسیح رابع نے پھر 19 سال بعد دفتر 4 میں شروع کیا، اور 86 میں شاید، اور 5 میں میرا خیال ہے کہ میں نے دفتر 5 میں شروع کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ دفتر 5 میں اب نئے بچے اور نئے شامل ہونے والے احمدی شامل ہوں۔ تو بہرحال یہ تحریک عید کو شروع ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں۔ 75واں سال اختتام پذیر ہو گیا ہے، 76واں سال شروع ہو گیا ہے، اور رپورٹس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کی جماعتوں نے اس سال تحریک عید میں 49,53,800 پاؤنڈ کی مالی قربانی پیش کی ہے، اور یہ وصولی جو ہے گزشتہ سال کی وصولی کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 8,50,000 پاؤنڈ زیادہ ہے۔ اور ان جو 10 جماعتیں اوپر کی ہیں ان میں پہلے نمبر پر پاکستان کا نمبر آتا ہے، باوجود غربت کے ابھی تک انہوں نے اپنا پہلا جو اعزاز ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر امریکہ ہے، تیسرے پر جرمنی، چوتھے پہ برطانیہ، پھر کینیڈا، انڈونیشیا، پھر ہندوستان، پھر آسٹریلیا، پھر بیلجیم، پھر سوئٹزرلینڈ۔ برطانیہ اور جرمنی کا تھوڑا سا ہی فرق ہے، ویسے 1500 پاؤنڈ کا صرف۔ میرا خیال تھا کہ پچھلے سال تیسری پوزیشن تھی، اب بھی شاید تیسری آ جائے،
لیکن جرمنی نے اس پر بڑی محنت کی ہے. بہرحال اس کے علاوہ ماریشس، نائجیریا، ناروے، فرانس، ہالینڈ اور مڈل ایسٹ کی 2 جماعتوں کی وصولی بھی کافی قابل ذکر ہے. گزشتہ سال کے مقابلے پہ اپنی مقامی کرنسی میں، کیونکہ دنیا میں جو معاشی انحطاط پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہر دنیا کی کرنسی جو ہے ڈسٹرب ہو گئی ہے. کسی بھی کرنسی کو انڈیکس بنا کے اگر جب ہم لیں تو خاص طور پر غریب ممالک کی کرنسیز تو بہت متاثر ہوتی ہیں. بہرحال مقامی کرنسی کے لحاظ سے میں نے اس لیے دے دیا کہ تاکہ ان کو جائزہ بھی پتہ لگتے رہے. اس میں انڈیا نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دفعہ پہلی پوزیشن ہے اس کی 42.19% اضافہ کیا ہے. اور وکالت مال جو ہے انڈیا کی قادیان کی وکیل مال صاحب نے اس کو کافی محنت لگتے کی ہے اور اللہ کے فضل سے 42% زیادہ وصولی ہوئی ہے. جرمنی نے جیسا کہ میں نے کہا فرق تو تھوڑا ہے لیکن اس دوران انہوں نے بہت محنت کی ہے، بڑا جمپ لیا ہے. 32.8% انہوں نے اپنی اضافہ کیا ہے گزشتہ سال کی نسبت. اور آسٹریلیا نے 18% اور برطانیہ نے 17%. انہوں نے بھی زور تو بڑا لگایا تھا لیکن اب دیکھ لیں تقریباً جرمنی کے مقابلے میں جو کوشش ہے وہ نصف ہے. گو کہ جرمنی والوں کو امیر صاحب کو شکوہ اب رہتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ تھے چندہ دینے والے وہ مائگریٹ کر کے برطانیہ چلے گئے ہیں. بیلجیم 12.2%، سوئٹزرلینڈ تقریباً 9%، اسی طرح پاکستان 9%، لیکن پاکستان تو اپنے معیاروں میں چورا ہے. کینیڈا تقریباً 6.2، امریکہ 3.7. یہ اس کا مطلب نہیں ہے امریکہ نے 3.7 حاصل کیا کہ بہت سارے انہوں نے اپنا معیار جو تھا وہ حاصل کر لیا ہے. ابھی وہاں بہت گنجائش ہے. اسی طرح انڈونیشیا میں 2% صرف ہے، یہ بہت ان میں بھی گنجائش ہے. تحریک جدید میں نئے مجاہدین کو شامل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ سال جماعتوں کو توجہ دلائی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی بھی کہا کہ بچوں کو شامل کریں اور مرکزی طور سے ٹارگٹ بھی دیے گئے تھے. نا یہ مجموعی تعداد ہے، وہ بعد میں آئے گا. نئے مجاہدین کو شامل کرنے کے لیے ٹارگٹ دیے گئے تھے. تو جماعتوں نے ان ٹارگٹس کے حصول کے لیے جو محنت کی ہے اللہ کے فضل سے 90,000 افراد تحریک جدید قربانی میں شامل ہوئے ہیں. جو مزید ٹوٹل نہیں، جو گزشتہ سال جتنے شامل ہوئے تھے ان سے 90,000 کا اضافہ ہوا ہے اور کل اب 5,93,000 ہو گئے ہیں. گزشتہ سال 5 لاکھ تھے. ابھی بہت گنجائش ہے، جماعتیں کوشش کریں تو اضافہ ہو سکتا ہے. اور شاملین میں اضافے کے لحاظ سے اس میں بھی انڈیا پہلے نمبر پہ ہے. 32,200 افراد کا اضافہ انہوں نے کیا اس سال. انہوں نے 76,000 سے 1,08,000 افراد تک لے گئے اپنی. اور پاکستان 14,200، نائجیریا 9,000، سیریلیون 5,000، آئیوری کوسٹ 5,200، انڈونیشیا 4,000. یہ اضافہ ہے جو ان میں ہوا. گھانا 3,300، بینن 2,400. بینن چھوٹا سا ملک ہے لیکن اللہ سے جماعت جو پھیل رہی ہے. اس طرح گیمبیا بھی چھوٹا سا ملک ہے، وہاں بھی 2,300 کے قریب اضافہ ہوا. برطانیہ میں 2,000 کا اضافہ ہوا ہے. کینیڈا 1,700 کا، کینیا 1,500، بنگلہ دیش میں بھی کچھ تھوڑا سا اضافہ ہوا 1,100. یہ 1,000 سے اوپر جو اضافے تھے وہ میں نے بتائے ہیں. تحریک جدید کے جو 5,000 مخلصین تھے جو پہلے دفتر اول کے تھے، ان کا تمام ریکارڈ کوڈ نمبر ویب سائٹ پہ الاسلام پہ آ گیا ہوا ہے. تو مرحومین کے جو ورثاء ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ اس سے لے کے انہوں نے کھاتے جاری کیے ہیں. اللہ کے فضل سے سارے کھاتے جاری ہو چکے ہیں.